رحم اللہ من پر الفاتحہ. ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و شفیعنا و ذنوبنا و مولانا و مولا الثقلین وجد الحسن والحسین و محبوب الرب المشرقین وعد القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اجمعین من یومنا هذا إلى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی في کتابه المبین وقول الحق ولا صدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی جائل فی الارض خلیفہ. صلوات پڑھیں محمد. التماس ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید ابو تراب حسین ابن کاظم علی، مرحومہ کشور بانو بنت حیدر حسین اور تمام مومن و مومنات کی روح سے صلوات محمد و آل محمد. حاضرین مجلس، بزرگان قدر، سوگواران مظلومین روا، امام حسین کے غمگزاروں، فاطمہ زہرا کے عزاداروں، کرم ہے اس پاک پروردگار کا جس نے ہمیں فرش عزا جیسی عظیم نعمت سے نوازا اور ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی کہ ہم اپنے گھر میں فرش عزا کو بچھا کر مادر حسین کو اپنا مہمان بنا لیں. اور کرم ہے اس ذات گرامی کا جس نے ہمیں فرش عزا دیا، اور شکر ہے اس بی بی کا جس نے ہمیں فرش عزا بچھا کر ہم تک ایک عظیم نعمت کو پہنچایا، جس نعمت کا شکریہ ہم چاہے کتنا بھی ادا کر لیں لیکن اس کا شکر کبھی ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم اس قابل تو نہ تھے کہ ہم کبھی اپنے کو رسول کے برابر رکھے. ہم اس قابل تو نہ تھے کہ ہم فاطمہ کے ساتھ ایک ہی فرش پہ بیٹھ سکیں. ہم اس لائق تو نہ تھے کہ امام وقت کو اپنے گھر میں بلا سکیں. لیکن کیا کہنا دعائے جناب زہرا کا جس نے فرش عزا جیسی نعمت کو دے کر ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تم اپنے گھر میں فرش عزا بچھاؤ، میں فاطمہ وعدہ کرتی ہوں ضرور آؤں گی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. فرش عزا کیا ہے کہ فرش عزا کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ فرش عزا اتنی باعظمت ہے کہ فرش عزا کی منزلت عرش اعظم سے افضل ہے. فرش عزا یہ وہ ہے جو بی بی زہرا نے ہمیں زمین پر دے کر ہمیں فرش عزا کی جگہ عرش معلیٰ پر بٹھا دیا، لیکن شرط یہ ہے کہ فرش عزا پہ معرفت کے ساتھ آیا جائے، بے معرفت نہ آیا جائے، کیونکہ جب تک کہ فرش عزا کی معرفت نہ ہوگی فرش عزا پہ آنا ہمارا ضائع چلا جائے گا. بہت معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہہ دوں کہ جب فرش عزا بچھایا جاتا ہے اور آج کے دور میں مجلس میں جو مومنین آتے ہیں وہ اس میں سے زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ یہ سوچ کے فرش عزا پہ نہیں آتے کہ فرش عزا پہ مادر حسنین آئی ہیں.
بلکہ دنیا کا ایک نیم، ایک کلچر یہ بن چکا ہے کہ آج یہ نہیں دیکھا جاتا کہ فرش ازا کس کا بچھایا گیا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا فرش ازا پہ کون آ رہا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا فرش ازا پہ بلا کون رہا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ فلاں صاحب مجلس میں آئے تھے لہذا جانا ضروری ہے، فلاں صاحب نے بلایا تھا لہذا بلانا ضروری ہے، فلاں صاحب نے نہیں بلایا لہذا نہیں بلائیں گے، فلاں صاحب نہیں آئے لہذا نہیں جائیں گے، بلکہ فرش ازا پہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کو بلائیں گے وہ آئیں یا نہ آئے، ہم ان کے یہاں جائیں گے وہ بلائیں یا نہ بلائیں۔ تو صلوات پڑھیں حضرت آل محمد پر، کیونکہ جہاں فرش ازا بچھتا ہے آپ کی حیثیت نہیں ہے کہ آپ حسین کے عزاداروں کو فرش ازا پہ بچھائیں، آپ کی حیثیت نہیں ہے کہ آپ کے گھر آپ کسی کے یہاں مجلس میں نہ جائیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے جسے فاطمہ چاہتی ہے وہ بغیر بلائے بھی آ جاتا ہے، جسے فاطمہ نہیں چاہتی وہ بلا کر بھی نہیں آتا ہے۔ صلوات پڑھیں حضرت آل محمد پر۔ پہ آئیے تو معرفت کے ساتھ آئیے، بے معرفت نہ آئیے، یہ سوچ کر فرش ازا پہ آئیے کہ فرش ازا جس نے بچھایا ہے وہ کسی ایک شخص نے نہیں بچھایا ہے، بلکہ اس شخصیت کا بلاوا آیا ہے کہ جس کے بلانے پہ ساری دنیا دوڑ کے جاتی ہے، اور جو نہ دوڑ کے جائے نہ وہ دنیا کا رہتا ہے نہ آخرت کا رہتا ہے۔ کیونکہ فرش ازا پہ جب اعلان ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ابھی اعلان کر رہے تھے سیف بھائی، اب انسان سیف بھائی کی آواز پہ لبیک نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ یہ آواز ہے تو سیف بھائی کی، لیکن اس آواز کا حکم جو ہے وہ مادر حسین کا ہے، انہوں نے ذریعہ بنایا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ مسجدوں میں اذان ہوتی ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، کیا مطلب ہے؟ کہا اللہ کا بلاوا آ گیا، چلو نماز کے لیے۔ میں کہوں گا کہاں پروردگار کی آواز آئی؟ وہاں تو کوئی ایک مرد مومن کھڑا ہوا ہے، وہ کہہ رہا اللہ اکبر حی علی خیر عمل، چلو عمل خیر کی طرف، چلو عمل خیر کی طرف۔ آپ کہیں گے میاں آپ سمجھے نہیں، یہ کھڑا تو ہمارے معاشرے کا کوئی ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا رشتہ دار ہے، لیکن یہ آواز جس کے ذریعے سے دی جا رہی ہے وہ ہم میں سے ہے، لیکن جو آواز دلوا رہا ہے وہ پروردگار ہے۔ تو بس یہ اعلان کر تو ہمارے میں سے رہا ہے، ہمارا بھائی اعلان کر رہا ہے، ہمارا رشتہ دار اعلان کر رہا ہے، ہمارا دوست اعلان کر رہا ہے، لیکن یہ اعلان ہمارے بھائی کی طرف سے نہیں ہے بلکہ فاطمہ کی طرف سے ہے۔ جس کو آنا ہے آ جائے، نہیں آنا ہے نہ آئے۔ تو صلوات پڑھے محمد وآل محمد، اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اصول یہ ہے کہ فرش ازا پہ ممبر پہ آنے کے بعد فرش ازا کے اوپر بھلے ہی 1 منٹ پڑھا جائے لیکن پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ فرش ازا پہ عقیدت کے ساتھ آنا شہزادی قبول کرتی ہیں۔ ورنہ ایک اور جملہ کہہ دوں کہ آج ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مجلس میں مومنین زیادہ ہیں مجلس کامیاب ہے، مجلس میں تبرک اچھا ہے مجلس کامیاب ہے، مجلس میں کھانا اچھا ہے مجلس کامیاب ہے، جس مجلس میں کھانا نہیں وہاں جانا نہیں ہے، جس مجلس میں تبرک اچھا نہیں وہاں جانا نہیں ہے، مجلس جب شروع ہو جائے گی نہیں جائیں گے، مصائب میں جائیں گے، جب نوحہ ہوگا تب جائیں گے۔ یہ سوچ رکھ کے مجلس میں نہ آئیے، بلکہ یہ سوچ رکھ کے آئیے پتہ نہیں ابھی زندہ ہے تھوڑی دیر میں رہے یا مر جائیں، اور اس عقیدت کے ساتھ آئیے کہ فرش ازا پہ کھانا نہ دیکھیے، بلکہ فرش ازا میں 2 تبرک بٹتے ہیں، ایک روحانی تبرک بٹتا ہے، ایک جسمانی، ایک روحانی تبرک بٹتا ہے، ایک ظاہری تبرک بٹتا ہے۔ ظاہری تبرک کیا ہے؟ کا شیرمال بٹ رہی ہے، کا حصہ بٹ رہا ہے، بسکٹ بٹ رہے ہیں۔ کا روحانی تبرک کیا ہے؟ کا روحانی تبرک یہ ہے کہ فرش ازا پہ آنے کے بعد ذاکر فضائل پڑھ رہا ہے اہل بیت کے، مصائب پڑھ رہا ہے کربلا کے، ذکر ہو رہا ہے اللہ کا، تذکرہ آدم کے علم کا، تذکرہ موسیٰ عیسیٰ کے علم، موسیٰ کی ہیبت کا، عیسیٰ کے زہد کا، یعقوب یوسف کے حسن و جمال کا تذکرہ ہو رہا ہے، محمد کے حسن سلوک کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پتہ یہ چلا فرش ازا اپنے اندر 1,24,000 انبیاء کے فضائل کو سمیٹے ہوئے ہے اور بیان کر رہی ہے، اور محمد کے فضائل کو بیان کر رہی ہے۔ تو پتہ یہ چلا جتنا فضائل محمد کے منبر سے بیان ہوتے ہیں اتنا محراب سے بیان نہیں ہوتے، جتنا منبر سے بیان ہوتے ہیں اتنا مسجد سے بیان نہیں ہوتے۔ لہٰذا آپ دیکھیں اگر ہمارے قوم کے بچے آج عالموں سے بحث کر رہے ہیں، عالموں سے بحث لڑا رہے ہیں، اس کی وجہ مسجد کی محراب نہیں ہے بلکہ ازا خانے کا منبر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ پیش کی، اس میں ارشاد ہو رہا ہے میں
روح زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، اور جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ دیکھیے آدم کون ہے؟ ابو البشر ہیں، پہلے نبی ہیں، اللہ نے سب سے پہلے انہیں خلق کیا، مٹی سے پیدا کیا۔ میں آدم کے علم پر بھی یقین رکھتا ہوں، آدم کی نبوت پہ بھی میرا ایمان ہے، آدم کو نبی بھی مانتا ہوں، آدم کو معجزہ بھی مانتا، آدم کو معجزہ بھی مانتا ہوں، آدم کو معصوم بھی مانتا ہوں، آدم کو عالم بھی مانتا ہوں۔ آدم معصوم ہے لیکن محمد مصطفیٰ کی طرح نہیں ہے، آدم معصوم ہے علی مرتضیٰ کی طرح نہیں ہے، آدم معصوم ہے شہزادی کونین کی طرح نہیں ہے، آدم معصوم ہے حسن مجتبیٰ کی طرح نہیں ہے، آدم معصوم ہے مختار کربلا نہیں ہے۔ کا فرق کیا ہے؟ کہ آدم وہ ہے جس کی خلقت ہمارے ذہن میں آتی ہے، جس کی پیدائش ہماری سمجھ میں آتی ہے، جس کی خلقت عقل میں آتی ہے، کہ جو شے عقل میں آ جائے اسے آدم کہتے ہیں۔ لیکن مجھے کہیں نہیں ملتا ہے کہ پروردگار نے کہا ہو ہم نے محمد کو آگ سے بنایا، محمد کو مٹی سے بنایا، محمد کو پانی سے خلق کیا۔ جہاں بھی ملا بس یہی ملا، میں نے محمد کو اپنے نور خاص سے پیدا کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں آدم کو عالم بھی مانتا ہوں، عالم ہے بھائی، جو فرشتوں کو پڑھائے وہ عالم نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ آدم عالم ہے لیکن علم لادنی نہیں ہے، آدم عالم ہے لیکن علم رسالت نہیں ہے، آدم عالم ہے لیکن انا مدینۃ العلم نہیں ہے، آدم عالم ہے لیکن خطیب ممبر سلوری نہیں ہے۔ کہ آدم کا علم صرف اتنا تھا کہ آدم کو معرفت پنجتن پاک حاصل تھی۔ اب ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے، لوگ کہتے ہیں جس کے سر پہ امامہ ہے وہی سب سے بڑا عالم ہے، کہا جو تقریریں اچھی کر لے وہی سب سے بڑا عالم ہے، کہا جو عربی فرفر بول لے وہی عالم ہے، کہا جو فارسی میں گفتگو کر لے وہی عالم ہے، کہا جو ممبر سے فتوے دے لے وہی عالم ہے، کہا جو محراب میں کھڑا ہو کے نماز پڑھا دے وہی عالم ہے، کہا جو قرآن کی تلاوت تیز کر لے وہی عالم ہے۔ کسی نے کہا نہیں جو ایک رات میں سورہ بقرہ پڑھ لے وہ عالم ہے، کسی نے کہا نہیں جو قرآن کو رٹ لے وہ عالم ہے۔ ارے پروردگار سے بھی تو پوچھو عالم کیا ہے؟ مشیت کی نگاہ میں عالم وہ نہیں ہے جو فرفر عربی بولے، عالم وہ نہیں ہے جو فارسی بولے، عالم وہ نہیں ہے جو ممبر سے گفتگو کرے، عالم وہ نہیں ہے جو فتوے دے لے۔ کہ پھر عالم کون ہے؟ کہ مشیت کی نگاہ میں عالم اسے کہتے ہیں جسے معرفت پنجتن پاک حاصل ہو، جاہل وہ ہوتا ہے جو انکار معصوم کرے۔ صلوات پڑھے عظمت آل محمد۔ پھر کہا اللہ نے جب میں اس میں روح پھونک دوں تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ وہی ہوا، اللہ نے روح پھونکی، سارے ملائکہ سجدے میں چلے گئے الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو پروردگار نے کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا میں نے اس لیے نہیں کیا کہ میں یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، لہٰذا آگ مٹی سے افضل ہے۔ تو پروردگار نے کیا کہا؟ کانا من الکافرین، یہی تو کہا تھا کہ تو تھا ہی کافروں میں، نکل جا میری بارگاہ سے۔ اب بتائیے کافر کون ہوتا ہے؟ جو شرک کرے وہ کافر، جو اللہ کی عبادت کا انکار کرے وہ کافر، جو نمازیں نہ پڑھے وہ کافر، جو قیامت کا اقرار نہ کرے وہ کافر، جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کرے وہ کافر۔ اب ابلیس تو اللہ کی وحدانیت کے بھی اقرار کر رہا تھا، سجدے بھی کر رہا تھا، عالم بھی تھا، لیکن پروردگار کہہ رہا کانا من الکافرین، تو تھا ہی کافروں میں، اپنی بزم سے اٹھا دیا۔ تو مسئلہ یہاں پہ اللہ کی وحدانیت کا نہیں تھا، مسئلہ یہاں پہ عبادت کا نہیں تھا، مسئلہ یہاں پہ تھا خلیفہ کا۔ اللہ نے اپنی بزم سے اٹھا دیا کہ کانا من الکافرین، تو تھا ہی کافروں میں۔ تو پروردگار نے بتایا کہ یہاں مسئلہ نہ وحدانیت کا تھا، نہ مسئلہ عبادتوں کا تھا، نہ مسئلہ عالم کا تھا، کا مسئلہ خلافت کا تھا۔ جو بھی اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کا انکار کرے وہ کافر ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جو اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کا انکار کرے وہ کافر ہوتا ہے، جو عرش پہ انکار کرے وہ بھی کافر، جو فرش پہ انکار کرے وہ بھی کافر۔ جس نے عرش پہ انکار کیا اسے اللہ نے کافر کہہ کے اپنی بزم سے اٹھا دیا۔ جس نے میدان غدیر خم میں انکار کیا، جس نے عرش پہ انکار کیا، اس نے اللہ کے حکم سے خلیفہ کا انکار کیا، اللہ نے کافر کہہ کے بزم میں اٹھایا۔ جس نے فرش پہ انکار کیا وہ محمد کا گستاخ تھا، اسے محمد نے منافق کہہ کے اپنی بزم سے اٹھا دیا۔ صلوات برحمت آل محمد۔ اللہ نے بتایا کہ شیطان کو، ابلیس کو کیوں نکالا؟ کہا اس نے خلیفہ اول کا انکار کیا۔
काफिर हो गया, बज़्म से उठा दिया। अच्छा परवरदिगार कह काना मिनल काफिरीन, तो था ही काफिरों में। तो जब परवरदिगार जानता था ये है काफिरों में, तो परवरदिगार ने इसे बज़्म मलाइका में छोड़ा ही क्यों, पहले ही निकाल देता। तो यहाँ परवरदिगार का निज़ाम अलग है। परवरदिगार ने अब तक बज़्म मलाइका में छोड़ रखा था, एक अच्छे वक्त का इंतजार कर रहा था, क्योंकि परवरदिगार जानता था जो बज़्म मलाइका में आलिम बना बैठा है उसे अगर घसीट के बाहर लाना है तो उसे खलीफा के जरिए से निकाला जाएगा, यानी ऐलान नबूवत के जरिए से खींचा जाएगा। अल्लाह ने आदम की नबूवत के ऐलान के जरिए से छुपे हुए काफिर को निकाल के बाहर खड़ा कर दिया और बता दिया कि जो छुपा हुआ होगा वो नबी की नबूवत के जरिए से निकाला जाएगा। मोहम्मद ने कहा कि जो छुपा हुआ है अर्श पे नबी की नबूवत के जरिए से खींचा जाएगा, फर्श पे अली की विलायत के जरिए से निकाला जाएगा। अल्लाह ने ऐलान नबूवत किया, छुपा हुआ काफिर निकल के सामने आ गया। गदीर खुम में नबी ने अली की विलायत का इनकार किया, छुपा हुआ मुनाफिक सामने आ गया। सलवात बरज़मत आले मोहम्मद। इसीलिए नबी ने कह दिया अगर मोमिन और मुनाफिक की पहचान करना है तो उसकी इबादतों को न देखना, उसके सजदों को न देखना, उसके इल्म को न देखना, उसकी नमाजों को न देखना, बल्कि उसके सामने अली का तस्करा कर देना। अगर खुश हो जाए समझ लेना मोमिन है, अगर चिढ़ जाए समझ लेना मुनाफिक है। सलवात पढ़े मोहम्मद। अब जो बनाया हुआ हो उसे क्या करना चाहिए? अब आपको मैं ले चलता हूँ जनाब मूसा के दौर में। जनाब मूसा का दौर है। जनाब मूसा को जब तौरात मिली, कहाँ मिली? कहा पहाड़ पर मिली। कहा कौन सा पहाड़ था? कहा जनाब कोहे तूर था। कोहे तूर पे जनाब मूसा गए, उन्हें पहाड़ मिली। अच्छा ये भी कोई किताब मामूली किताब नहीं थी। अल्लाह तौरात को हर जगह नहीं नाजिल कर सकता था, उसने एक मजबूत पहाड़ चुना ताकि पहाड़ तौरात के वज़न को अपने ऊपर ले सके। बुला लिया, कहा आओ पहाड़ पे। गए जनाब मूसा। जब गए जनाब मूसा तो अपनी कौम को जमा किया, अपनी उम्मत को जमा किया, और जमा करने के बाद कहा कि देखो मैं जा रहा हूँ अल्लाह से कलाम करने, अल्लाह ने बुलाया है, कुछ तोहफा मिलने वाला है, और मैं 30 दिन के लिए तुमसे रुखसत हो रहा हूँ, और मैं 30 दिन के बाद वापस आ जाऊँगा तुम्हारे दरमियान। चले गए जनाब मूसा। जब जनाब मूसा चले गए तो जनाब मूसा को वक्त लग गया, 30 दिन की जगह 40 दिन लग गए। इधर जब जनाब मूसा चले गए तो इनके कौम में एक दहरिया आ गया। दहरिया ने खलफशार पैदा किया। उसने ये खलफशार पैदा किया कि माज़ल्ला ना कोई मूसा नबी है, ना कोई अल्लाह है, ना कोई दीन है, ना कोई अल्लाह की वहदानियत है, ना कोई नबी है। यहाँ तक कि जनाब मूसा ने तुमसे झूठ बोला है, वो अब वापस नहीं आएंगे, वो तुम्हारे दरमियान से छोड़ के चले गए, वापस नहीं आएंगे। और एक बछड़े को उनके सामने पेश किया, कहा ये तुम्हारा खुदा है। अच्छा कैसी जाहिल कौम थी, एक नबी को छोड़ के एक बछड़े को खुदा बना बैठी। इधर जनाब मूसा चले गए। अच्छा एक सवाल और होता है, कहा जब मौलाए मुत्तक़ियान से खिलाफत ले ली गई तो अली खामोश क्यों रहे? अली खामोश क्यों रहे? अब यहाँ पर जब जनाब मूसा गए तो जनाब हारून मौजूद थे और जनाब हारून खामोश थे। जनाब मूसा के गैर मौजूदगी में जनाब हारून खामोश थे। कहा हारून क्यों खामोश थे? कहा मसलहत नबी नहीं थी, मसलहत नबी नहीं थी, गोया मसलहत परवरदिगार नहीं थी। मसलहत परवरदिगार ये थी कि जनाब हारून खामोश रहे, मदीने में मसलहत परवरदिगार ये थी कि मौलाए कायनात खामोश रहे। अब जनाब हारून की मौजूदगी में एक दहरिये ने आके बहकाया और एक बछड़े को खुदा बना लिया। और जनाब मूसा 30 दिन हो गए नहीं है, कहा देखा 30 दिन का वादा करके गए थे, 40 दिन हो गए, अब वो नहीं आएंगे, अब वो आने वाले नहीं हैं, वो तुमसे झूठ बोल कर गए हैं। अम्मा कैसी कौम जनाब मूसा थी जो 40 दिन तक अपने हुज्जत का इंतजार न कर सकी। अम्मा कैसी कौम थी जो 40 दिन तक अपने हुज्जत का इंतजार न कर सकी। अम्मा कैसी कौम मूसा थी जो 40 दिन तक अपने हुज्जत का इंतजार न कर सकी। अब कहते हो कौम मूसा और कौम मोहम्मद में फर्क क्या है? अरे वो कौम मूसा थी जो 40 दिन तक अपने हुज्जत का इंतजार न कर सकी। ये कौम मोहम्मद मुस्तफा है जो 1200 बरस से अपने हुज्जत के इंतजार में है कि इमाम वक्त आएंगे, इमाम जिंदा है, इमाम आएंगे। सलवात बरज़मत इमाम ज़माना। और सलवात पढ़े मोहम्मद। अब जब 40 दिन गुजर गए, जनाब मूसा आ गए।
جناب موسیٰ آئے تو قوم کا ماحول تبدیل ہو چکا، ماحول تبدیل ہو چکا، ایک نبی کی جگہ ایک بچڑے کو مان لیا، خدا بنا دیا۔ اب جب جناب موسیٰ آ گئے تو جو دہریے نے بھڑکایا تھا وہ تو وہاں سے بھاگ گیا، فرار ہو گیا۔ اب بچا وہ بچڑا اور جناب موسیٰ کی قوم۔ جناب موسیٰ نے ان سے کہا کہ تم نے کیوں جو ہے اس کی بات مان لی؟ کہ نبی اللہ آپ 30 دن کہہ کے گئے تھے، 40 دن لگ گئے، کیا 10 دن اور اپنے نبی کا انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ تو کہا نبی اللہ معاف کر دیجئے، معذرت چاہتے ہیں، معافی مانگی۔ نبی نے بہرحال مسئلہ حل ہوا۔ تو قوم موسیٰ نے کہا یا نبی اللہ یہ بتائیے اس بچڑے کا کیا کیا جائے؟ کسی نے کہا کہ نبی اللہ اسے قتل کر دیجئے۔ موسیٰ نے کہا نہیں، قتل نہیں کرنا ہے۔ کسی نے کہا ایسا ہے اسے زمین میں گڈھا کھود کے دفنا دیجئے۔ موسیٰ نے کہا نہیں، گڈھا کھود کے دفنانا نہیں ہے۔ کہ کسی نے رائے دیا ایسا کرے اسے دریائے نیل میں بہا دیں۔ موسیٰ نے کہا نہیں، دریائے نیل میں بھی بہانا نہیں ہے۔ تو قوم موسیٰ نے کہا یا نبی اللہ آپ ہی بتا دیجئے، اسے قتل بھی نہیں کرنا ہے، اسے دریا میں بھی نہیں بہانا ہے، اسے زمین میں بھی دفن نہیں کرنا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ تو جناب موسیٰ نے ایک جملہ کہا کہ اسے جلا دیا جائے۔ موسیٰ نے بتایا کہ جو بنایا ہوا ہو، اسے نہ دفنانا چاہیے، نہ بہانا چاہیے، نہ قتل کرنا چاہیے، بلکہ زندہ جلانا چاہیے، چاہے وہ موسیٰ کے دور کا بنایا ہوا ہو یا محمد کے دور کا بنایا ہوا ہو۔ صلوات برحمت علی بتایا کہ جو بنایا ہوا ہو اسے جلا دینا چاہیے تاکہ دنیا دیکھے کہ جسے اللہ بناتا ہے اسے اللہ معراج عطا کرتا ہے، جسے بندے بناتے ہیں اسے جلا دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا بنایا ہوا وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے علم کو جانتا ہے، بندوں کا بنایا ہوا وہ ہوتا ہے جو اپنے بارے میں نہیں جانتا۔ تو صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جسے اللہ بنائے، جسے اللہ نبی بنا کر بھیجے، جسے اللہ اپنا ولی بنا کر بھیجے، جسے اللہ اپنا امام بنا کر بھیجے، جسے اللہ اپنا جانشین بنا کر بھیجے، اسے اللہ اپنے علم سے نوازتا ہے۔ لیکن جسے بندے بناتے ہیں اسے نہ کہیں کا علم ہوتا ہے، نہ کہیں کا عالم ہوتا ہے، نہ کسی چیز پر عمل کر سکتا ہے، نہ کوئی فیصلہ خود لے سکتا ہے۔ اور قبول کرنے والوں نے قبول بھی کیا، بنے خلیفہ خود بیٹھے رہے، لیکن جب وقت پڑتا تھا تو پہنچ جاتے تھے در اہل بیت پر، یا علی مسئلہ آ گیا ہے، مسئلہ آ گیا ہے۔ اما مسئلہ خلیفہ حل کرتا ہے، خلیفہ آپ بنے بیٹھے ہیں، مسئلہ علی سے حل کروا رہے ہیں، یعنی اپنے لفظ بے لفظی میں کہہ گئے کہ ہم بیٹھے تو ضرور تھے لیکن مسئلے علی حل کر رہے تھے، کیونکہ مسئلہ وہی حل کر سکتا ہے جس کے بارے میں ہر شے کا علم ہو۔ صلوات برحمت علی محمد۔ اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب دیکھیں آپ، توریت نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی؟ کہاں پہاڑ پہ نازل ہوئی۔ زبور کی باری آئی، کہاں نازل ہوئی؟ کہاں پہاڑ پہ نازل ہوئی۔ باری انجیل کی آئی، کہاں نازل ہوئی؟ کہاں جناب عیسیٰ کے پہاڑ پہ نازل ہوئی۔ کہاں گئے تھے جناب عیسیٰ؟ کا لینے کے لیے گئے تھے۔ جناب موسیٰ کا کتاب لینے گئے تھے۔ جناب داؤد کا کتاب لینے چلے گئے تھے۔ کیوں گئے تھے؟ کیونکہ وزن توریت اتنا تھا کہ اللہ توریت کو ہر جگہ نازل نہیں کر سکتا تھا، اس نے ایک بڑے پہاڑ کا انتخاب کیا، اس پہاڑ پہ توریت کو نازل کیا۔ کیوں؟ توریت ایک وزنی کتاب ہے موسیٰ کے دور کی، لہذا پہاڑ پہ نازل کی جائے گی، ایسی ویسی جگہ نازل نہیں ہو سکتی۔ زبور کا پہاڑ پہ نازل ہوگی، ہر جگہ نازل نہیں ہو سکتی۔ کا انجیل کا وہ بھی پہاڑ پہ نازل ہوگی۔ لیکن جب باری قرآن کی آئی تو پروردگار نے کہا توریت کا علم قرآن میں ہے، زبور کا علم قرآن میں ہے، انجیل کا علم قرآن میں ہے۔ میں کہوں گا پروردگارا جب تو نے توریت کو پہاڑ پہ نازل کیا کیونکہ وزنی تھی، زبور کو پہاڑ پہ نازل کیا وزنی تھی، انجیل کو پہاڑ پہ نازل کیا وزنی تھی، اب تو طور سے بڑا ایک اور پہاڑ بنا تاکہ قرآن نازل ہو سکے۔ اب تو ایسا پہاڑ بنا جو طور سے زیادہ بڑا ہو، جو قرآن کے وزن کو اپنے اوپر سہ سکے۔ لیکن جب قرآن کی باری آئی وہی خدا کہتا تھا موسیٰ طور پہ آؤ، داؤد پہاڑ پہ آؤ، عیسیٰ پہاڑ پہ آؤ، لیکن جب باری
محمد کی آئی کہ قرآن اتنی وزنی کتاب ہے، اگر پہاڑ پہ نازل کرتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پروردگار کہاں نازل کرے گا؟ کہ قرآن کا وزن اتنا ہے کوئی پہاڑ کے اوپر نہیں نازل کر سکتا، کہاں نازل ہوگی؟ کہ قرآن نازل ہوگا سینہ محمد پر، اور سینہ محمد پہ نازل کر کے بتایا کہ جس قرآن کا وزن طور جیسا پہاڑ نہ سہ سکا اس کو محمد کے سینے پہ نازل کر کے بتایا کہ دیکھو میرے حبیب کا سینہ کتنا مضبوط ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ دوسری یہ وجہ تھی کہ جب تحفہ قیمتی ہوتا ہے تو تحفہ بھیجا نہیں جاتا ہے، تحفہ لینے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ موسیٰ کو توریت کا تحفہ آ کے لے جاؤ، داؤد کو تحفہ آ کے لے جاؤ، یعنی تحفے قیمتی تھے، پروردگار بلاتا رہا، موسیٰ آؤ، داؤد آؤ، عیسیٰ آؤ، لیکن جب باری محمد کی آئی تو نہ جانے پروردگار کو اپنے نبی سے کتنی محبت تھی، کتنی الفت کرتا تھا اپنے نبی سے کہ اے نبی کہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب جہاں جہاں میرا نبی جائے گا آیت وہاں وہاں نازل ہوگی، نبی گھر میں ہوگا آیت گھر میں نازل ہوگی، نبی بستر پر ہوگا آیت بستر پہ نازل ہوگی، محمد ہجرت میں ہوں گے آیت ہجرت میں نازل ہوگی، محمد جنگ میں ہوں گے آیت جنگ میں نازل ہوگی، محمد ممبر پہ ہوں گے آیت ممبر میں نازل ہوگی، محمد نماز میں ہوں گے آیت نماز میں نازل ہوگی، محمد روزے میں ہوں گے آیت حالت روزہ میں نازل ہوگی، محمد میدان غدیر میں ہوں گے آیت میدان غدیر میں نازل ہوگی، محمد سفر میں ہوں گے آیت سفر میں نازل ہوگی، محمد جنگ میں ہوں گے آیت جنگ میں نازل ہوگی، محمد خطبے میں ہوں گے آیت خطبے میں نازل ہوگی، یعنی جہاں جہاں میرا نبی جائے گا آیت وہاں وہاں نازل ہوگی۔ لیکن اللہ جانے جو پروردگار نبی کو وہاں وہاں آیتیں دیتا رہا جہاں جہاں نبی جا رہا تھا، لیکن اب وہ مرحلہ آیا جب آیہ فاطمہ کی باری آئی، جب نور فاطمہ کی باری آئی، نبی آؤ نبی آؤ نبی آؤ، اب تک نبی کے در پہ آیتیں آ رہی تھی، لیکن جب آیہ فاطمہ کی باری آئی، یا نبی اللہ تحفہ قیمتی ہے، معراج پہ آنا پڑے گا۔ قیمتی ہے، اب تک تحفے در پہ مل رہے تھے، لیکن جب قیمتی تحفہ ہو تو پاس آنا پڑتا، اب آپ کو معراج پہ آنا پڑے گا۔ بلا لیا معراج پہ آئیے، نور فاطمہ لے جائیے، یعنی یہ تھا پروردگار کا نظام کہ اللہ پر اپنے نبی سے اتنی محبت تھی کہ نبی کے در پہ آیتیں بھیجتا رہا، لیکن جب عظمت فاطمہ کی باری آئی تو اسی نبی کو بلا لیا، یا نبی اللہ آ جائیے معراج پہ۔ اب علی کی بھی ایک آخری عظمت سن لو، اس کے بعد رکھتے مصاحب، کہ یہ فاطمہ کی عظمت تھی، یہ سارے انبیاء کی عظمت تھی کہ اللہ نے تحفے دیے اپنے پاس بلایا، لیکن یہ محمد کی عظمت تھی کہ تحفے در پہ ملتے رہے، لیکن جب فاطمہ کی عظمت کی باری آئی اپنے در پہ بلایا۔ جب نبی اللہ کے نبی معراج کی شب معراج پہ پہنچے، اور معراج کا واقعہ نہیں بیان کروں گا، تو اللہ نے حکم دیا سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو، سارے پیغمبروں کو کہ اٹھو اور میرے نبی کا استقبال کرو، اور جب میرے نبی کی سواری گزرے گی تو سر تسلیم خم ہو، یعنی سب کو کھڑا کیا اور سب کے سروں کو جھکایا۔ یہ کس کی عظمت تھی؟ عظمت محمد مصطفیٰ یہ تھی، عظمت محمد مصطفیٰ یہ ہے کہ اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو محمد کی تعظیم میں کھڑا کر کے عظمت محمد بتایا، 313 رسولوں کو محمد کی عظمت میں کھڑا کر کے عظمت رسالت بتایا، 4 بڑے رسولوں کو محمد کی عظمت میں کھڑے ہو کے عظمت محمد بتایا، 3 صاحب کتاب نبیوں کو پیغمبر کے استقبال میں کھڑا کر کے نبی کی عظمت کو بتایا، کہا جو اللہ ایک محمد کی تعظیم کے لیے 1,24,000 نبیوں کو کھڑا کر دے اس نبی کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کی عظمت میں خود محمد کو کھڑا کر دے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ صلوات بر عظمت فاطمہ۔ اب آئے معراج کا واقعہ ہے کہ اللہ نے پیغمبر سے کہا، اے میرے نبی اب آپ ان نبیوں سے سوال کریے
ان رسولوں سے سوال کریے، ان پیغمبروں سے سوال کریے کہ ہم نے انہیں کس بات پر نبوت اور حکمت اور کتاب عطا کی. اس سوال کیجئے. پیغمبر سوال کی ہو رہا ہے، پیغمبر سے کہا جا رہا ہے سوال کیجئے. بس المن ارسلنا من قبلک من رسولنا، اے میرے نبی سوال کرو ان نبیوں سے، ان رسولوں سے، ان پیغمبروں سے جنہیں ہم نے تم سے پہلے نبی بنا کر بھیجا، تم سے پہلے رسول بنا کر بھیجا، تم سے پہلے کتاب عطا کی. ان سے سوال کرو انہیں کس بات پر ہم نے نبوت عطا کی، کس بات پر انہیں کتاب عطا کی ہے. تو عرش الہی لرزا جب نبی نے پوچھا. سارے نبیوں نے جھوم کر ایک ساتھ ایک زبان میں کہا، یا نبی یا سارے نبیوں نے ایک ساتھ ایک زبان میں کہا، بے نبوت کا یا محمدو، بے ولایت کا علی ابن ابی طالب، ہمیں اس بات پر نبوت عطا کی گئی ہے. سب سے آخر میں جو نبی آئے گا اس کی نبوت کا بھی اقرار کریں گے، اس کے بھائی کی ولایت کی بھی اقرار کریں گے. یہاں پروردگار کو جوش آیا. پروردگار نے 1,24,000 نبیوں سے لہجے کو بدل کے کہا، سخت لہجے میں گفتگو کی کہ اگر تم میں سے کسی نے بھی محمد کی نبوت میں شک کیا یا علی کی ولایت کا انکار کیا، تمہاری نبوت ایک طرف، تم سب کے سب فاسق ہو جاؤ گے. یعنی اللہ 1,24,000 نبیوں سے سخت لہجے میں بات کر رہا ہے. اگر تم نے محمد کی نبوت کا انکار کیا، علی کی ولایت سے پیچھے ہٹے، تو تم سب کے سب فاسق ہو جاؤ گے. یعنی لہجہ بدل دیا. میں کہوں گا پروردگارہ کیسا نظام تھا. 1,24,000 نبیوں سے ایک محمد کے لیے تو نے اتنے سخت لہجے میں بات کی کہ اگر تم نے ان کی نبوت کا اقرار نہ کیا تو فاسق ہو جاؤ گے. عجب نہیں آواز قدرت آئے. میرا حبیب مجھے اتنا عزیز ہے، میرا محمد اتنا پیارا ہے کہ 1,24,000 سے محمد کی نبوت کا اقرار عرش اعظم پر کر لیا. یہ محمد کی عظمت تھی کہ محمد کے لیے اللہ نے 1,24,000 نبیوں سے لہجے میں بدل کے گفتگو کی. لیکن عظمت علی سنیے، میدان غدیر خم ہے جس محمد کے لیے 1,24,000 نبیوں سے لہجہ بدل کے بات کیا، اسی علی کے لیے محمد سے لہجہ بدلا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے نبی اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو نازل کیا جا چکا. اگر یہ پیغام نہ پہنچایا گویا کار رسالت انجام نہ دیا. صلوات برکت علیہ. کے لیے 1,24,000 نبیوں سے اللہ نے سخت لہجے میں کہا کہ اگر اقرار ولایت علی اور اقرار رسالت نہ کیا تو تمہاری نبوت ایک طرف ہو جائے گی. اسی محمد سے لہجے کو بدل دیا اور بتایا کہ جس کی رسالت کے اعلان کے لیے میں نے 1,24,000 نبیوں کو گواہ بنایا ہے، اسی محمد کے بھائی کی ولایت کے اقرار کے لیے اسی محمد کو علی کی ولایت کا گواہ اور ذمہ دار بنایا ہے. اسی محمد کے ہاتھوں پر اعلان ولایت ہوا ہے. میدان غدیر خم میں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا ہیں. اب سمجھ لیجئے جو نبی کو مولا مانتا ہے وہ علی کو مولا مانے، جو نبی کو آقا مانتا ہے وہ علی کو آقا مانے، جو نبی کو سید مانتا ہے وہ علی کو سید مانے، جو نبی کو سردار مانتا ہے وہ علی کو سردار مانے، جو محمد کو اپنا بھائی مانتا ہے، جو اپنا جیسا مانتا ہے وہ اپنے جیسا مانے. صلوات پڑھیں محمد اور یہی اعلان ولایت تھا جس کے سبب کربلا میں امام حسین سے رسول. یہی اعلان ولایت تھا جس کا بغض لوگوں کے دلوں میں تھا جو علی سے بدلہ نہ لے سکے، لیکن کربلا میں امام حسین سے بدلا. اعلان ولایت جب میدان کربلا میں امام حسین کو گھیرا گیا، امام حسین نے سوال کیا یہ بتاؤ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو بس ایک ہی آواز آئی کہ ہم تم سے تمہارے بابا علی مرتضیٰ کا 4 سفر ہو گئی. آج وہ قیامت کی تاریخ ہے جس تاریخ میں اہل حرم کا یہ لٹا ہوا قافلہ دربار وزیر ان پہنچا. اور یہ ایام جناب سکینہ بنت الحسین کے ایام. کون سکینہ؟ کا وہ سکینہ جس کے لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ 20 رجب کو جناب سکینہ کی ولادت ہوئی ہے
جناب سکینہ کی ولادت کے وقت سے لے کے شب عاشور تک جناب سکینہ امام حسین کے سینے پر سوئی ہے. اس کے علاوہ جناب سکینہ کو نیند نہیں آتی. یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین گھوڑے پر سوار ہو گئے ہیں، گھوڑے نے قدم آگے نہ بڑھایا، جھک کر دیکھا تو سینے پہ سونے والی قدموں سے لپٹی کہہ رہی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے، اگر بابا کو میدان میں لے گیا تو سکینہ یتیم ہو جائے. حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا، ایک ہی جملہ کا سکینہ کیوں پریشان ہوتی ہو؟ کہا بابا جو بھی صبح سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے، اگر آپ چلے گئے تو سکینہ کس کے سینے پہ سوئے گی؟ میر انیس نے کیا خوب اچھے انداز میں کہا ہے، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی، رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، ارے سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر. ارے وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شہنے کہاں بس ضد نہ کرو اے میری دخترے، ارے شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہی سوئیں گے بی بی. ارے کہتی ہے کیسی ہے یہ باتیں، میرا دل روتا ہے بابا، ارے گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا. ارے اصغر کبھی ساتھ آپ کے اب تک نہیں سوئے، بہلا لیا اماں نے اگر چونک کے روئے، شفقت یہ مجھے پہ تھی کہ بے چین نہ ہوئے، ارے میں پیار کروں جس کو وہ یوں ہاتھوں سے کھوئے. ارے شہ نے کہا بس صبر کرو باپ کی جانی، ارے کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی، ارے سوکھے ہیں لبے لال یہ ہے تشنا دہانی، ارے ملتا ہے گر بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی، ارے محبوب الہی کے دلارے ہے سکینہ، ہم بھی تو کئی روز سے پیاسے ہیں سکینہ. مجھے نہیں پتا جناب سکینہ کیسے رخصت ہوئی ہیں، بس امام حسین سے جناب سکینہ 3 بار ملی ہیں شہادت امام حسین کے بعد، جس میں سے 1 یا 2 ملاقاتیں پڑھے دیتا ہوں، انشاءاللہ دریا کریں گے. پہلی ملاقات جناب سکینہ کی کب ہوئی؟ پہلی ملاقات امام حسین سے ہوئی شام غریبہ میں. شام غریبہ ہے، کل تک جو کام عباس کرتے تھے جو کام زینب کر رہی ہے، ٹوٹا ہوا سا لے کر پہرا دے رہی ہیں، بچوں کا شمار کر رہی ہیں، سارے بچے نظر آ گئے لیکن حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے. زینب نے ام کلثوم سے کہا اے بہن ام کلثوم سب تو نظر آ گئے لیکن جسے حسین ہمارے سپرد کرتے گئے تھے تو سکینہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. سکینہ کو تلاش کرنے لگی، تلاش کرتے کرتے مقتل کی طرف آئیں، پکار رہی ہے سکینہ کہاں ہو، اے سکینہ کہاں ہو. جب مقتل میں پہنچی ہے نا تو کیا دیکھا ہے، سکینہ ایک زخمی لاش بے سر سے لپٹی کہہ رہی تھی اے میرے بابا مجھے نیند نہیں آ رہی ہے بابا، مجھے تمہارے سینے پہ سونے کی عادت ہے. ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے اے سکینہ تم مقتل میں کیسے آئی؟ کہا مجھے پتا ہے میرا بابا مقتل میں گیا ہے. کہا تو نے کیسے پہچانا یہ تیرے بابا کا لاشا ہے؟ کہا نہ تو لاشے پہ لباس ہے نہ تو سر ہے. کہا اے پھوپھی اماں جب میں مقتل میں آئی تھی اور اپنے بابا کو پکار رہی تھی نا اسی لاشے بے سر سے آواز آ رہی تھی الیہ سکینہ، ارے آج تیرا بابا ادھر ہے. میں سمجھ گئی یہی میرے بابا کا لاشا ہے، لاشے سے لپٹ گئی. یہ پہلی ملاقات تھی جب بچی اپنے باپ سے ملی، ارے لاشا تو تھا لیکن لاش میں سر نہ تھا. دوسری ملاقات جناب سکینہ کی، دوسری ملاقات جناب سکینہ کی کا 4 سفر ہے نا، آج ہی کا وہ دن ہے. یزید کا دربار سجا ہوا ہے، ایک شرابی ایک تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، اہل حرم رسن بستہ دربار یزید میں قیدیوں کی طرح کھڑے ہیں اور اللہ اکبر دربار یزید میں شہزادیوں کا تعارف کرا جا رہا ہے. کس کا تعارف ہو رہا ہے؟ جس کے کھلے ہوئے بال کبھی آسمان. شرابیوں کے دربار میں نبی کی بیٹیوں کا تعارف ہو رہا ہے. کیسے تعارف ہو رہا ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے یہ مادر جناب علی اکبر بیوہ امام حسین، کوئی کہہ رہا ہے یہ مادر جناب علی اصغر بیوہ امام حسین ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ بیوہ امام حسن مادر جناب قاسم ہے. ایک مرتبہ کوئی جناب زینب سے مخاطب ہوتا ہے، جناب فضہ جناب زینب کے آگے آگے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے واللہ بدبخت کو بے حیا، ارے خدا کے لیے میری شہزادی زینب کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھنا. ایک مرتبہ یزید کہتا ہے یہ کون بیوی ہے، اس کا سر تل سے جدا کر دو. ایک مرتبہ فضہ کہتی ہے اے حبش کے غلاموں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے، تمہارے قبیلے کے کنیز اس طرح رسوا ہو رہی ہے، تم کھڑے دیکھ رہے ہو. ایک مرتبہ حبش کے غلاموں نے تلوار کو نکالا اور کہتے ہیں اے یزید اگر فضہ کی طرف نگاہ اٹھائی ابھی خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. زینب نے شاہ نجف کا رخ کیا. اے بابا ارے دربار میں ایک
بچانے والے آ گئے لیکن زینب کا کوئی بچانے والا نہیں۔ بس اس کے بعد یزید کی نگاہ گئی کہ زینب کے ساتھ ایک چھوٹی بچی کھڑی ہوئی ہے۔ یزید شمر سے کہتا ہے یہ بچی کون ہے؟ شمر مسکرا کے کہتا ہے اس کا نام سکینہ ہے، یہ حسین کی یتیمہ ہے۔ کہا کون سکینہ؟ کہا حسین کی سب سے چھوٹی بیٹی سکینہ ہے۔ سکینہ کو آگے پیش کیا گیا۔ اب سکینہ کا تعارف ایک یزید سے ہو رہا ہے۔ جناب سکینہ ننھے ننھے ہاتھوں کو چہرے پہ رکھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ یزید کہتا ہے اے بچی تو نے یہ چہرے پہ ہاتھ کیوں رکھے ہیں؟ سکینہ کہتی ہے میرے بال اتنے بڑے نہیں کہ میں پردہ کر سکوں، اپنے ہاتھوں سے پردہ کیے ہوئے ہوں۔ ایک مرتبہ یزید کہتا ہے بچی ایسا محسوس ہوتا ہے تو بڑی بھوکی اور پیاسی ہے۔ جناب سکینہ کہتی ہے ہاں میں بہت بھوکی ہوں، جب سے میرا بابا گیا ہے نا میں نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ ایک مرتبہ یزید کہتا اچھا بچی کچھ کھائے گی؟ جناب سکینہ نے سید سجاد کی طرف دیکھا پھر اشارہ کیا ہاں۔ ایک مرتبہ یزید ایک تشت آگے بھیجتا ہے جو سرخ رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا، کہا جو جی چاہتی ہے اٹھا لے۔ جناب سکینہ آگے بڑھنا چاہتی تھی، یزید نے کپڑا ہٹایا، ایک 4 سالہ بچی کے سامنے باپ کا کٹا ہوا ہے۔ سکینہ فرش خاک پہ گر پڑی۔ ایک مرتبہ یزید کہتا ہے اے سکینہ سنا ہے تیرا باپ تجھ سے بڑی محبت کرتا تھا؟ کہا میرا بابا مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ کہا جب تک نہیں مانوں گا جب تک تیرے باپ کا کٹا ہوا سر تیری آغوش میں نہ جائے۔ ارے جلا ہوا دامن پھیلایا، پھیلا کے کہا اے بابا تمہاری اور میری محبت کا امتحان ہو رہا ہے، میری آغوش میں آ جاؤ۔ ارے دیکھتے دیکھتے حسین کا کٹا ہوا سر تشت سے بلند ہوا۔ سکینہ نے جلا دامن پھیلایا، باپ کے سر کو آغوش میں لیا، رخساروں پہ رخسار رکھے۔ یہ وہ ملاقات تھی، سر تو تھا جسم نہ تھا، رخساروں پہ رخسار رکھے کہے اے بابا جب سے تم گئے ہو شبنے کے لیے تماچے مارے، سکینہ گن بھی نہ پائی۔ اے بابا میرے رخسار نیلے ہو گئے، اے بابا جو گوشوارے تم نے پہنائے تھے شبن نے کھینچ لیے، اے بابا میرے کانوں سے خون بہ رہا ہے، اے بابا میرے پھپھیوں کو رسن باندھی گئی، اے بابا میرا کرتا جلا۔ اے امام زمانہ سلام کرتے ہیں، ارے میرا سلام ان رخساروں پر جو کربلا سے شام اور شام سے کوفہ تک اپنے رخسار کے رنگ تبدیل کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علامت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد بحق الحسن وانت المحسن بحق الحسین وانت حبیب الاحسان بحق